صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذالک وشتمنی ولم یکن له ذالک اما تکذیبہ ایایا ان یقول انی لن اعیدہ کما بدأتہ واما شتمہ ایایا ان یقول اتخذ اللہ ولدا وانا الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ، اللہ تعالی نے کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں کہ اللہ تعالی نے کہا تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں کہ اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ ابن آدم مجھ کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مجھ کو گالی دے۔ تو جو وہ مجھے جھٹلاتا ہے اس کا جھٹلانا مجھے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے انی لن اعیدہ کما بدأتہ، کہ جس طرح میں نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا میں اس کو دوبارہ لوٹا نہیں سکوں گا۔ ابن آدم میرے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کر نہیں سکتا۔ تو جو میرے بارے میں وہ یہ کہتا ہے نا کہ جس طرح میں نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا ہے میں اس کو دوبارہ لوٹا نہیں سکوں گا، تو یہ بات کہہ کر وہ مجھ کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ میں زندہ کر سکتا ہوں۔ وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ، اور جو مجھے گالی دیتا ہے اس کا گالی دینا یہ ہے أَن يَقُولَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، رب کی اولاد ہے۔ جس طرح کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا گیا، مشرکین نے کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو فرمایا یہ میری اولاد بناتے ہیں، یہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ وَأَنَا الصَّمَدُ، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، مجھے اولاد کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ میں خود جنم دیا گیا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میرے کوئی والدین ہیں۔ ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ، کہ ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے، ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے لی ولد، کہ میری اولاد ہے، حالانکہ سبحانی، میں اولاد سے پاک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میں نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے۔ سبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، میں بیوی بنانے سے بھی پاک ہوں اور اولاد بنانے سے بھی پاک ہوں، یعنی نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میری کوئی اولاد ہے۔ تو اس حدیث میں یہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ روایت بخاری کی ہے، اور اس سے پیچھے والی وہ بھی بخاری کی ہی روایت ہے۔ تو اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا اور اللہ کو جھٹلانا۔ اللہ کو جھٹلانا یہ ہے کہ آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر متعدد مثالیں دے کر یہ بات ثابت کی ہے کہ میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے چند دن پہلے پڑھا ہے کہ وہ جا رہے تھے، ایک کھنڈر دیکھا جہاں پر بستیاں گر چکی تھی، تو کہنے لگے اللہ اس کو دوبارہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی،
100 سال کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا، اور میں کھانا دیکھو، اپنا کھانا دیکھا تو بالکل ٹھیک تھا، اور میں گدھا دیکھو، اپنا گدھا دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ تو اس کو دیکھتے دیکھتے وہ ہڈیاں جڑی، ان پر گوشت چڑھا، اور وہ گدھا بالکل ٹھیک ہو کر بولنے لگا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، پتا تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن اب مجھے اور یقین ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو زندہ کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے جب کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ مائل کر لو، ان کو اپنی آواز پہ صدا لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑی کی چوٹیوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ۔ تو جب ایسا کیا تو وہ پرندے فضا میں اڑے اور وہ اکٹھے ہوئے، ان کا جسم بنا، اور وہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر پہنچ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ یا اللہ، مجھے اب مزید اطمینان قلب ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو گائے والا واقعہ ہے پہلے پارے میں، کہ وہ ایک بندہ اس کو قتل کر دیا گیا، تو اس کے قاتلوں کا پتہ بتلانے کے لیے اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ جب ایسا کیا گیا تو وہ مردہ زندہ ہو کر بولنے لگا اور بتانے لگا کہ میرے قاتل کون ہیں۔ تو یہ واقعات جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، یہ اس بات کی دلیل دی ہے کہ دیکھو میں نے مردے زندے کر کے دکھائے ہیں، تو میں تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ نے زندہ کرنا ہے، قبروں سے زندہ کر کے اٹھانا ہے اور اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور حساب لینا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کو گالی دینا، تو یہ جو اللہ کی اولاد مانتے ہیں یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی بھی ایسا عقیدہ نہیں بنانا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ بیویوں اور اولادوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی نہ اس کی کوئی اولاد۔ تو اس ضمن میں یہ بات میں ضرور کروں گا کہ یہ لوگ جو عیسائیوں کا جب وہ کرسمس ڈے آتا ہے تو اس کرسمس ڈے کے اوپر وہ کیک کاٹتے ہیں عیسائی کمیونٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، تو کیک کاٹتے ہیں اور ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ ان کی خوشی میں شریک نہیں ہو رہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر یہ تہمت لگانے میں شریک ہو رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ مسلمان جو عیسائیوں کے ساتھ ان کے کرسمس ڈے میں شریک ہوتے ہیں، یہ ان کی خوشی میں شریک نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ان کے کفر میں شریک ہو رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کفر کیا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کفر میں یہ ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کسی ایسے غلط عقیدے میں کسی کے ساتھ شمولیت اختیار نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے ہمارا اپنا ایمان خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔